شخص سکون چاہتا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہے، قلبی تسلی و تشفی چاہتا ہے، انر بلیس، ٹرانکویلٹی، پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ، ٹرو سیرینٹی. ہر شخص اسی کا متلاشی ہے، اسی کا متمنی ہے. آپ جس سے بھی سوال کریں گے، آپ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہر حوالے سے کوشش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو ہر شخص کا یہی جواب ہوگا کہ میں خوشی چاہتا ہوں. ہر شخص خوش رہنا چاہتا ہے، خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے. دیکھیے، ایک تاجر پورا دن محنت کرتا ہے اپنی تجارت کو، اپنی بزنس کو، اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کرتا ہے. تو اس سے پوچھے تو کیا چاہتا ہے؟ ڈیپ ڈاؤن اپنے دل سے بتا کہ تیری خواہش کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیرا ہدف کیا ہے، تیرا موٹیو اور منتہا نظر کیا ہے. حقیقتاً تو کس چیز کا متلاشی ہے؟ وہ بھی کہے گا خوشی چاہتا ہوں. ایک مزدور جو پورا دن صبح سے شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے تو کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی خوشی چاہتا ہے، وہ بھی ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے. ہر چند کے مختلف لوگ مختلف چیزوں میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں. ہر شخص کی اپنی فکر ہے، اپنا نظریہ ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اسے بیماری کی وجہ سے ہمیشہ پریشانی لاحق رہتی ہے، پریشان رہتا ہے بیماری کی وجہ سے. وہ چاہتا ہے کہ بیماری دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی تو خوشحالی مل جائے گی. اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں ہمیشہ امتحانات میں ناکامی کا خدشہ رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ ناکام ہو گئے تو ناکامی پریشانی میں مبتلا کر دے گی. تو وہ چاہتے ہیں کامیابی مل جائے، تو وہ کامیابی میں خوشیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جن والدین کے اولاد نافرمان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اولاد فرما بردار ہو جائے. وہ اولاد کی فرما برداری میں خوشیوں کے متلاشی ہیں، خوشیوں کے متمنی ہیں. اسی طرح اگر کچھ لوگ گھریلو ناچاکیوں اور اختلافات کا شکار ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ تنازعات و اختلافات ختم ہو جائے تو ہمیں خوشیاں مل جائیں گی. اسی طرح کسی کا محبوب اس سے جدا ہو گیا ہے، کوئی پیارا جدا ہو گیا ہے تو وہ اس جدائی کو اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جدائی ختم ہو جائے، محبوب مل جائے، پریشانی ختم ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، خوشیاں مل جائیں گی. کسی کے دشمن ہیں، دشمن کا خوف لاحق ہے، وہ دشمن پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح دشمن پر برتری حاصل ہو جائے گی تو خوشی مل جائے گی. یعنی ہر شخص خوشی تلاش کرتا ہے. البتہ خوشی جس میں تلاش کی جا رہی ہے وہ وسائل اور اسباب اور ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ گول، منتہا و نظر، ہدف سب کا ایک ہی ہے کہ خوشی مل جائے. یعنی انسان خوشی کا متلاشی ہے، خوشی چاہتا ہے. اب یہ خوشی چاہتا کون ہے؟ انسان چاہتا ہے نا خوشی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان ہے کیا؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. اور حقیقی خوشی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے جسم کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوتا ہے اور روح کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ خوشی مل جائے، خوشی کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ خوشی حاصل کون کرے گا؟ خوشی انسان حاصل کرے گا. تو یہ جاننا بھی ضروری ہے انسان کیا ہے. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. ایک جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. ہمیں جسم کو بھی خوش کرنا ہے اور روح کو بھی خوش کرنا ہے. اگر جسم کے تقاضے پورے کریں گے تو جسم خوش ہو جائے گا، روح کے تقاضے پورے کریں گے تو روح کو خوشی ملے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسم کے تقاضے کیا ہے، روح کے تقاضے کیا ہے؟ اللہ عز و جل جسم کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس جسم کو اس مٹی سے پیدا فرمایا. یہ جسم کیسے بنا؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا، اس دنیا سے پیدا کیا. اور جو جہاں سے پیدا ہوا، جو جس چیز سے بنا، وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے. انسان اس دنیا کی مٹی سے معرض وجود میں آیا تو وہ انسان اسی دنیا کی مٹی میں ہی لوٹ کر جائے گا. قرآن میں خالق کائنات فرماتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، کہ ہم نے اسی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی کی جانب تمہیں لوٹائیں گے. یعنی جو جہاں سے آیا ہے وہی لوٹ کر جائے گا. اسی طرح اللہ عز و جل نے روح کو بھی پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب ہم اپنی جانب سے ایک خاص معزز روح پھونک دیں. یعنی روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے. روح اللہ کی جانب سے آئی ہے اور جو اللہ کی جانب سے آئی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قرآن کریم میں ہے نا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی جانب ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی جو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جائے گا۔ جسم دنیا سے آیا ہے تو جسم اسی دنیا کی مٹی میں لوٹ کر جائے گا، روح اللہ کی جانب سے آئی ہے اور اللہ کی جانب لوٹ کر جائے گی۔ اب دیکھیے، جو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ کر جائے گا اور اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے۔ جو جہاں سے آیا ہے وہی لوٹ کر جائے گا اور جہاں سے آیا ہے اس کی غذا بھی وہیں سے آتی ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں کچھ تقاضے رکھے ہیں، انسان کے جسم کی چند ریکوائرمنٹس ہیں۔ انسان چند چیزیں چاہتا ہے، مثال کے طور پر ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں پیاس رکھی ہے۔ اب پیاس کا تقاضا اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ جب تک انسان کی پیاس بجھتی نہیں ہے انسان خوش نہیں ہو پاتا، پریشان رہتا ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو پریشان ہوتا ہے، جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے نا کہ جب تک انسان کھانا نہیں کھاتا انسان پریشان رہتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ہر چند کی وہ پریشانی عارضی طور پر دور ہوتی ہے، لیکن کھانا انسان کے جسم کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں اور اللہ عز و جل نے انسان کی روح میں بھی کچھ تقاضے رکھے ہیں۔ جسم کا تقاضا کیا ہے؟ جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو پیاس لگتی ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں کچھ چیزیں رکھی ہیں، انسان کے جسم کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں تو عارضی طور پر انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں اللہ عز و جل نے چند تقاضے رکھے ہیں، اسی طرح اللہ عز و جل نے انسان کی روح میں بھی چند چیزیں رکھی ہیں۔ جس طرح انسان کے جسم کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ روح بھی پیاسی ہوتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں کچھ تقاضے ہیں اسی طرح انسان کی روح میں بھی کچھ تقاضے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم جسم کے تقاضے پورے کرنے کی حتی الاستطاعت کوشش کرتے ہیں، لیکن روح کا تقاضا پورا کرنے کی ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح چاہتی کیا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری روح کا تقاضا کیا ہے، ہماری روح کی خواہش کیا ہے، ہماری روح کی تمنا کیا ہے، ہماری روح کی آرزو کیا ہے، روح کیا چاہتی ہے، روح کی خواہش کیسے پوری ہوتی ہے، روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے، ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اور خوشی، الٹیمیٹ بلیس، حقیقی سکون، سکینہ قلب، طمانینت قلب، انر ٹرانکویلٹی، یہ انسان کو اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب انسان جسم کے تقاضے بھی پورا کرے اور انسان روح کی خواہشات بھی پوری کر رہا ہو۔ روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یہی وہ رحمت للعالمین ہے، ان سے پیار ہو جائے روح کو سکون مل جاتا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار انسان کو دائمی خوشی دیتا ہے، یہی روح کی غذا ہے۔